من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. ایک صلوات عزیزان گرامی، سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی 71ویں آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور وہ دن ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے لوگوں کے ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کی کتاب اور اعمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ لوگ ہوں گے جو اپنی کتاب پڑھ سکیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر بھی، ایک تاگے کے برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آیت سے بہت واضح مفہوم ہے کہ ہر امت اپنا ایک امام رکھتی ہے اور اسی امام کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا، چاہے وہ امام ہدایت کرنے والا ہو چاہے وہ امام گمراہ کرنے والا ہو. اور دونوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی امام بنایا ہے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. تو امامت جو ہے وہ ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ یہ لفظ امام اور جس کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے، اگر اس پر آپ غور کریں تو آج کل تو بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں زبانوں میں، خاص طور سے انگریزی زبان میں، کہ لیڈرشپ کے کوالٹیز کیا ہونا چاہیے اور لیڈرشپ میں کتنی چیزیں درکار ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جب آپ دیکھیں گے تو تمام کتابوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انٹیگریٹی، آنیسٹی، ٹرسٹ وردینس، ٹالرنس، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کامن طور کے اوپر ہر کتاب میں آپ کو نظر آئیں گی. قرآن مجید نے اس سے ہٹ کر کوئی تعبیر نہیں کی اور تفسیر نہیں کی. قرآن مجید نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ امامت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے. وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یعنی ٹالرنس کا ہونا ضروری ہے، اور آیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں پر یقین، سرٹنٹی کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ جس کو اپنے ہی بارے میں یقین نہ ہو وہ دوسروں کو کیا یقین دے گا؟ جو اپنے آپ شک میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو کیا یقین کی طرف بلائے گا؟ تو امامت کی پہلی منزل ہی یہ ہے کہ اس کو خود یقین ہونا چاہیے کہ کس گول کی طرف اور کس مشن کی طرف وہ لے کر چل رہا ہے. اگر خود اس کو اپنے مشن میں شک ہو جائے اور خود اس کو اپنے گول میں شک ہو جائے، ڈیسٹینیشن میں شک ہو جائے، تو وہ لوگوں کو لے کر کیا پڑے گا؟ اور اس کے بعد آیت دوسری کہہ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں وَلَنَا عَابِدِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو جو ہے خداوند عالم نے امام بننے کا مستحق نہیں قرار دیا، اپنا امام. ہمارے وہاں اس سے ہٹ کر ایک چیز اور ہے
کہ یہ امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے، یہ عام پبلک کے لیے نہیں ہے۔ عام پبلک جو ہے وہ کوالٹیز دیکھتی ہے، اور کوالٹیز دیکھنے کے بعد جس کے اندر وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں اس کو وہ لیڈر مان لیتی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جنرلی لاجیکلی اور کامن سینس کے اعتبار سے کہ یہ پوری کائنات میں آج بھی دستور ہے کہ کوالٹیز پہلے بیان کر دی جاتی ہیں، پھر ان کوالٹیز کو منطبق کر کے جس کو اس میں اچھا دیکھتے ہیں اسی کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے۔ کہیں پر کوالٹیز کے ذکر میں نام نہیں آتا، بلکہ صرف صفات بیان کر دی جاتی ہیں اور وہ صفات جا کر منطبق ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی امامت کی صفات دے دی ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے بعد جو بھی ان صفات کا مستحق ہوگا اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صفات خود ہی بیان کر دیں گی کہ کون میرا مستحق ہے۔ اسی لیے جب صبر کے منزل میں دیکھا تو سید الصابرین کو تلاش کرنا ہوگا، جب یقین کے منزل میں دیکھا تو اس کو تلاش کرنا ہوگا جو یہ پکار کر کہے لو کشف الغطا لمزددت یقینا، اگر پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ عبادت کی منزل میں وہ دیکھا جائے گا جو لالچ کے لیے عبادت نہیں کر رہا ہے، خوف کے لیے عبادت نہیں کر رہا ہے، بلکہ خدا کو خدا سمجھتے ہوئے عبادت کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری منزل آتی ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے یا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے غدیر میں اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے جب یہ کہہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو اس کا مطلب پھر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ لیڈرشپ میں کوئی شک رہ جائے۔ ایک صلاح پہ اس وقت جو ہے ہم لوگ یہی کہ آگے بڑھ کر کہیں گے کہ رسول نے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا، تو آدم سے پوچھا جائے گا کہ آدم من کنت مولا، نوح من کنت مولا، ابراہیم من کنت مولا، سب پکار کر کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ آدم کے مولا رسول، نوح کے مولا رسول، 1,23,999 انبیاء کے مولا رسول ہیں۔ تو اب پلٹ کر یہ کہا کہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں مولا علی، اگر آدم آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے مولا علی۔ ایک سب بات بھیجے محمد اسلام نے معیار رسالت کو اتنا بلند بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں جو قرآن بیان کر رہا ہے تو رسول اس منزل کے اوپر ہیں جو افضل الکائنات، اول المخلوق، اول مخلوق، سب سے بلند۔ یعنی اللہ کے بعد اگر بلندی آپ کو نظر آئے گی تو رسول کے ذات میں نظر آئے گی۔ تو اس بلندی کے اوپر اللہ خود بھی کہہ رہا ہے قرآن مجید میں لَعَلَا إِنَّكَ لَعَلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول تم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہو۔ اور پھر یہ بیان رسول اللہ کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو اللہ رب العالمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم عالمین کے لیے رحمت ہو۔ تو رسول اتنے بلند، تو اب جب رسول کی رسالت کا ہم ذکر کریں تو عام انسانوں کی طرح ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم میں اور رسول میں اتنا فرق ہے جتنا رسول میں اور اللہ میں فرق ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا محمد۔ کیا جانا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے بندے ہیں لہٰذا ان سے بھی گناہ ہوتا ہوگا، ان سے بھی جو ہے فراموشی ہوتی ہوگی۔ نہیں، خداوند عالم نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے کہ دیکھو صرف وحی نازل نہیں کی ہے میں نے رسول پر، بلکہ میں نے وحی کی حفاظت کی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ یعنی نزول وحی جب ہو رہا ہے تو فرشتے حفاظت کر رہے ہیں وحی کی،
اور رسول تک پہنچا رہے ہیں. کہاں رسول تک؟ قلب رسول تک. وَنَزَلَ بِهِ روح الامین علی قلبک. روح امین اس وحی کے نور کو تمہارے قلب کے اوپر لے کر نازل ہوا. دل نہیں، قلب کے اوپر. قلب کہتے ہیں مرکز کو، اور جو سینٹرل نروس سسٹم ہے انسان کا، جہاں سے انٹیلیجنس پیدا ہوتی ہے، اس کو قلب کہا جاتا ہے، مرکز ہے. تو مرکز وہی ہے قلب رسول، مرکز. اور نزول مصدر جہاں سے نازل ہو رہا ہے قرآن مجید، وہ اللہ کی بارگاہ ہے. نازل کرنے والا، لے کر آنے والا امین جبرائیل. وَيَحْفَظُونَهُ، اور اس کو ملائکہ حفاظت سے لے کر آ رہے ہیں نور کو. اور مرکز میں جب لا کر چھوڑ دیا تو جب تک رسول کے قلب میں تھا نور تھا. جب رسول کی زبان پر آیا تو الفاظ بنے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا رسول تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہم وحی نہیں کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب رسول مرکز وحی ہے، زبان رسول ترجمان وحی ہے. ایک صلوات ہے کہ محمد والے. یہ ہمارے رسول کی بات ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں، آپ کی اور میری بات. جب پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جاہل پیدا ہوئے، اس لیے کہ جاہل تو اس کو کہتے ہیں جو عقل کا مخالف ہوتا ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں. جو عقل کا مخالف نہ ہو اس کو جاہل نہیں کہتے، اس کو نادان کہتے ہیں. سمجھ نہیں سمجھ. اسی لیے اصول کافی میں ہماری کتاب جو حدیث کی ہے، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل کا چیپٹر ہے. عقل اور جہل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. وَهُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِّنَ الرُّوحَانِيِّينَ. یہ پہلی مخلوق ہے روحانیوں میں سے. من نور عن یمین العرش، اس نور سے جو عرش کے دہنی جانب ہے. تو روحانیین میں سے جو پہلی چیز پیدا کی ہے خداوند عالم نے، عقل پیدا کی ہے روحانیوں میں سے. نورانیوں میں سے جو پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ روح سرور کائنات. یہ روحانیوں میں سے جو سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے یہ عقل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا جسم جو ہے، یہ جسم جو ہے عقل نہیں رکھتا. یہ جسم جو ہے مائنڈ رکھتا ہے، برین رکھتا ہے. اگر آپ برین میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا سر بہت بڑا ہے، چلو اس کی عقل بھی زیادہ ہوگی. اکثر مثال دیتے بھی ہیں کہ عقل بڑی ہے یا بھینس بڑی ہے. تو کیا بڑا برین رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ عقل بھی زیادہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل جو ہے وہ برین کے حساب سے نہیں دیکھی جا رہی ہے، بلکہ عقل جو ہے روح کے ساتھ آ رہی ہے. اول ما خلق من الروحانیین، روحوں میں سے جو سب سے پہلے خلق کی گئی ہے وہ عقل ہے. وہ عطا کی جاتی ہے، بڑھتی اور گھٹتی نہیں ہے. ایک سب بات ہے تھوڑا سا آپ کو نفس انسانی بڑھتا ہے. کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے، مگر روح انسانی تبدیل نہیں ہوتی. وہ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جو عالم امر میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر جوانی بڑھاپا نہیں ہوتا. وہ جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون. امرہ، اس کا امر یہ ہے
کہ جب وہ کن کہہ دیتا ہے یکون وہ چیز ہو جاتی ہے. تو جبرائیل سے کہا کن جبرائیل، جبرائیل ہو گئے. اب آپ کہنے لگے کہ اب تو 1400 سال ہو گئے، اب تو بوڑھے ہو گئے ہوں گے جبرائیل. نہیں، جبرائیل ہماری طرح خلق والی مخلوق نہیں ہے، امر والی مخلوق ہے. وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، قیامت بھی آ جائے تو ویسے ہی رہیں گے. تو امر والی مخلوق ہے جناب جبرائیل، اور عقل بھی امر والی مخلوق ہے. جتنی دی ہے اتنی رہے گی، اب اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. تو لیکن آپ کو چاہیے زیادہ، تو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر زیادہ تمہیں چاہیے تو اس قابل اپنے آپ کو بناؤ، میں تمہیں ایک اور روح دے دیتا ہوں. یعنی تمہاری عقل میں اس طرح سے اضافہ کروں گا کہ روح بدل دوں گا. تو جب تک فیٹس تھا شکم مادر میں، روح نبات دی، یعنی وہ اگنے لگا، بڑھنے لگا. روح نبات، سیلز ڈیوائڈ ہونے لگے، ملٹیپلائی ہونے لگے، روح نباتی ہے، یعنی جو پلانٹس میں ہوتی ہے روح. اور جب اس نے اور اپنے اندر صلاحیت بنا لی تو خداوند عالم نے ایک اور روح دی، روح حیوانی. اب وہ حرکت کرنے لگا. تو مائیں اکثر کہتی ہیں کہ اب اس نے پیر چلایا، اب اس نے ہاتھ چلایا، جو روح حیوانی دی اس کو. اب جب اس نے اور صلاحیت بڑھا دی تو خداوند عالم نے اس کو روح نطق دے دیا. جب تک فیٹس تھا نہ غسل تھا نہ کچھ اور تھا. جب مسکیریج ہوا تو علماء سے پوچھا کہ بھئی آپ نے مسکیریج ہو گیا، کیا کریں؟ کہ لے جاؤ دفن کر. لیکن جیسے ہی روح نطق آئی، روح انسانی، کہا آپ غسل دینا پڑے گا، اب اس کو کفن بھی پہنا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں سے احترام شروع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب معمولی چیز سامنے نہیں آئی ہے، وہ انسان سامنے آیا ہے جو آدم کی اولاد ہے. اور آدم جب مسجود ملائکہ ہیں، جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، تو یہ بھی اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ ان کی نسب سے. تو اب جو ہے 4 مہینے کے بچے کو آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، 6 مہینے کا وہ ہوا تو آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی. اب یہ آغوش میں آ گیا تو روح انسانی رکھتا ہے. تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اب اس کو جاہل مت کہو، اس لیے کہ جاہل ابلیس تھا جو عقل کے مقابل پہ آیا تھا. یہ آدم کا بچہ ہے، یہ جاہل نہیں ہے، عقل والا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کو نادان کہو مگر جاہل نہ کہو. ایک سلوات بیٹھے اسی لیے قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے، کتنی کیا ایلیکوینس ہے قرآن مجید کا، کیا فصاحت ہے. آپ دیکھیں، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح سے نکالا کہ لا تعلمون، تم علم نہیں رکھتے تھے، تو تمہیں علم دیا گیا ہے. اب تمہاری یہ کوشش ہے کہ تم علم حاصل کرو، تو 2 چیزیں ہم نے دی ہیں تمہیں، اس کے ذریعے سے تم حاصل کر سکتے ہو. وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَبْصَارَ، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، اور ہم نے تمہیں کان دیے، اور ہم نے تمہیں دل دی. پڑھنے والے آنکھیں تو سمجھ میں آئی کتاب پڑھنے کے لیے، کان سمجھ میں آئے کتاب سننے کے لیے، یہ دل آخر کس لیے؟ یہ دل کس لیے؟ تو پلٹ کر جواب دے گا، آنکھیں کبھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، کان کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے. اب یہ امام ہم نے بنا دیا ہے دل کی صورت میں، یہ تمہیں بتا دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والی. اور تم جو ہے تاکہ تم شکر اللہ کا شکر ادا کرو،
یہ دل تمہیں دیے ہیں تاکہ حق و باطل میں امتیاز ہو جائے. تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اور اسی عالم میں جب آپ بچے ہیں، چھوٹے سے ہیں، جبکہ ابھی پہچانتے نہیں ہیں کہ ماں باپ کون ہیں، اس وقت اگر آپ روئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو خاموش مت کرو، اس لیے کہ اس کا رونا شہادت لا الہ الا اللہ ہے. اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. کیا کہہ رہے صاحب؟ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا. اللہ رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اور اللہ ہی رب ہے. یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ نہ ماں سے مانگ رہا ہے نہ باپ سے مانگ رہا ہے، اس لیے کہ پہچانتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ سے چونکہ مانگ رہا ہے، لہذا اس کا رونا جو ہے لا الہ الا اللہ ہے. ایک سلمان کا جو محمد والا. اب اس بچے کو ہم خاموش کر کے یہ نہیں کہہ سکتے رو نہیں، رونا بدعت ہے، بلکہ بچہ اگر بولتا ہوتا تو پلٹ کر یہی کہتا کہ تم اس کو رونا سمجھ رہے ہو، تمہاری سماعت خرابی ہے، تم اس کو رونا سمجھ رہے ہو، حقیقت میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں روزی اللہ سے مانگ رہا ہوں جس نے مجھے خلق کیا ہے. تو 4 مہینے تک اس کا رونا لا الہ الا اللہ. اب 4 مہینے کے بعد بچہ پہچاننے لگا. آپ نے یہاں ماشاءاللہ سے، آپ تو بیبی بلومرز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ چھوٹا سا ہے 4 مہینے کا، اس نے گود میں لے لیا، اس کی گود میں چلا گیا، اس کی گود میں چلا گیا، اس کی گود میں چلا گیا. لیکن ادھر 4 مہینے کا ہوا تو اب جو ہے ذرا سا گود میں لیتے ہوئے صورت دیکھتا ہے کہ کس کی گود میں جا رہا ہوں. اور یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں میں آپ سے کہ اکثر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ارے اس کی آنکھیں دیکھیں ذرا کس سے مشابہ ہیں، اس کے ہونٹ دیکھیں کس سے مشابہ ہیں، اس کی زبان دیکھیں کیسی ہے، اس کے نفس کو دیکھیں کیسا ہے، کہ نانا پر گیا ہے یا دادا پر گیا ہے یا ماں پر گیا ہے یا باپ پر گیا ہے. یہ تو آپ کے گھر میں پیدا ہو تو آپ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہو جائے تو اس کی آنکھ کو دیکھ کر یہ کہا جائے گا کہ عین اللہ ہے، ہاتھ کو دیکھ کر کہا جائے گا ید اللہ ہے، نفس کو دیکھ کر کہا جائے گا نفس اللہ ہے. ایک سلمان بھیجے محمد والا. تو یہ منسوخ کر دیں گے اللہ کی طرف. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ 4 مہینے کے بعد جب رویا تو حدیث رسول اللہ نے کہا کہ اب اس کا رونا صرف رونا نہیں ہے بلکہ شہادت رسالت ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ اپنے وسیلے کو پہچان کے رو رہا ہے. پہلے رازق سے مانگ رہا تھا، اب ماں سے مانگ رہا ہے، اور ماں جو ہے اللہ کے رزق کے لیے ایک وسیلہ ہے. اور جب بھی بچہ منہ کھولتا ہے پہلی مرتبہ، منہ کھولتا ہے پہلی مرتبہ، تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ لفظ ماں ہی نکلتا ہے. بند کر لے منہ اپنا اور کھولے ماں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے لفظ نے منہ کھلوایا ہے ہر ایک کا. اور یہاں پر جو ہے وہ چونکہ وسیلے سے مانگ رہا ہے، لہذا اللہ کے وسیلے سب سے بڑے وسیلے کون ہیں؟ رسول اللہ ہے. وسیلے کا انکار ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جتنا دین ہمیں حاصل ہوا ہے اور جتنا قرآن مجید ہمیں حاصل ہوا ہے رسول اللہ کے وسیلے سے حاصل ہوا ہے. اور اس کے بعد جو 4 مہینے ہوں گے تو 4 مہینے یعنی 8 سے لے کر 12 مہینے تک جو روئے گا بچہ تو وہ کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جو ولایت 2 شہادتیں اس نے دے رکھی ہیں ان شہادتوں پر اپنا استحکام اور استقلال ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کی شہادت مجھے منظور ہے، اور یہ میرے دونوں ماں باپ میرے جو ہیں وسیلے ہیں یہ مجھے منظور ہے. اب ان دونوں کو تینوں کو مجھے بچا کے رکھنا ہے، توحید کو بھی اور وسیلے کو بھی. تو وہ کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ. اب بس ہم یہاں پر آ کر کہہ دیں توحید وہ ہے جو تمہیں پیدا کرے،
رسول وہ ہیں جو تمہیں زندگی بتائے، امامت وہ ہے جو تمہاری زندگی کو بھی بچائے، تمہاری توحید کو بھی بچائے۔ شفاعت ہے کہ محمد والے بس یہاں پر جو ہے اگر آپ غور کریں اور غور سے سنیں تو آپ کو ایک سب بات دیتے محمد والے اگر اس پہ اوپر غور کریں تو جب یہ بچہ سیکھنے لگتا ہے شروع میں، ایک اور سلوات دیتے محمد، جب شروع ہوتا ہے سیکھنا تو آنکھوں سے اس نے پکچر دیکھا ہے، اس کو تصور کہتے ہیں، اور پھر یہ تصور جو ہے پروسیس آپ کرتے ہیں، اور پروسیس کرنے کے بعد اس کو تصدیق کرتے ہیں۔ جب تصدیق ہو جائے تو پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے۔ یقین ہونے کے بعد پھر یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ اس کو آپ محفوظ کریں یا اس کو لائبریری میں کہیں پہ چھپا دیں اور رکھ دیں۔ اسی یقین کو بار بار دہرائیں تو ذکر کہتے ہیں۔ مجھے اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا ہے، لیکن پروسیس یعنی تصور اور تصدیق کے بیچ میں جو ہے اس کو فکر کہتے ہیں۔ جب فکر کرتے ہیں تو آپ پروسیس کہتے ہیں اس کو۔ سائیکالوجی میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے، میں نے پڑھی نہیں تھی سائیکالوجی، میں نے صرف آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو دیکھا، جیسے کہ مولا کائنات نے کہا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ادھر تصور آیا، اس کے بعد آپ نے فکر کی، پھر تصدیق بنا، اب تصدیق کے بعد پھر یقین کی منزل۔ اور شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا، اس کے بہکانے کی جو گنجائش ہے وہ آپ کے تصور میں ہے یا آپ کی فکر میں ہے۔ جب تصدیق میں بات پہنچ جائے تو آپ شیطان نہیں بہکائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب عقل جو ہے وہ اپنے اندر اس کو جذب کر رہی ہے، یقین کی منزل میں پہنچا، شیطان ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ تصور سے لے کر فکر کے بیچ میں ہیں، آپ کی جو بھی علم ہو، آپ کا جو بھی علم ہوگا اس میں شک پیدا ہو سکتا ہے، اور جیسے ہی وہ یقین میں آ گیا شک ختم۔ اس پروسیس میں شیطان کی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی بات آپ کے یقین کے اوپر آئے، تصور پہ نہیں آ رہی ہے، وہ باتیں جو آ رہی ہیں بالکل یقین کے اوپر آ رہی ہیں، نہ آپ نے تصور کیا، نہ فکر کیا، نہ تصدیق، سیدھے سیدھے یقین ہے، تو یہاں پر شیطان کے بہکانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہم میں اور رسول میں بس یہی فرق ہے، ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں تصور اور فکر کے ذریعے، اور یہ علم حاصل کرتے ہیں یقین کے ذریعے۔ تو ہمارا علم یقین تک پہنچے گا، ان کا علم یقین سے شروع ہوگا۔ ایک سلوات کے محمد والے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ ہم یقین تک پہنچ رہے ہیں، یہ یقین سے شروع ہو رہے ہیں۔ اب تو اپنے سلوات بھیجتے محمد والے۔ تو یہاں پر جو خداوند عالم جن کوالٹیز کو دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم بآیاتنا یوقنون وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں بالکل، یعنی وہ سوال بھی نہیں کرتے کہ یہ نشانی اللہ کی کیسی ہے، وہ بالکل بھرپور یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہم بآیاتنا یوقنون، اور اگر ان کے اندر ہے نہیں اتنا علم یقین تو اللہ پوچھ بھی لیتا ہے کہ بھئی تمہیں یقین نہیں ہے؟ جناب ابراہیم سے پوچھ لیا اس نے، کیا کہنے؟ جب ابراہیم نے کہا کہ ارنی کیفی تحیی الموتیٰ، مجھے بتا کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو پلٹ کر پوچھ لیا ارے میں تو تمہیں امامت کے قابل سمجھ رہا تھا،
अवलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है, यानी यकीन नहीं है। अब इब्राहिम ने अपना दामन बचाया, कहा कि यकीन तो है मानने वाला, वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, लेकिन मैं अपने कल्ब को मुतमईन करना चाहता हूँ। एक सलवात भेजिए में हदीस ये थी कि मलकुल मौत ने जनाब इब्राहिम से ये कहा था कि जब तुम्हारा इम्तिहान होगा तो तुम ये सवाल करोगे कि मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, तो उसके बाद अल्लाह तुम्हें खुल्लत अता करेगा। तो इत्मीनान चाह रहे थे जनाब इब्राहिम कि मुझे खुल्लत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए कि इमामत जिसको मिलने वाली है उसको कभी शक नहीं होता है, उसको यकीन होता है। तो इब्राहिम के उस ठंडक को दूर करने के लिए एक सलवात भेजिए माशाल्लाह से। आप लोग कम भी हो तो ऐसे लगता है जैसे भरा हुआ हो आस्ताना। ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ये तो आप सुन चुके हैं कई मरतबा। क्या एक मरतबा आंखों से देखा, एक तो यकीन है, ये धुआं देखा और आपने तो जाके करीब देख लिया, फिर उसको छू के देख लिया, धुआं देखा समझ गए आग है, और करीब चले गए आंखों से आग देख ली, यकीन और हो गया, फिर भी यकीन नहीं आया, उसको आग को अपने हाथ से लगा के देख लिया कि वाकई आग है या नहीं है, तो ये हक़्क़ुल यकीन हो गया। यहाँ तक तो आपकी सबकी सुनी हुई है। अब सुनिए मौला क्या कह रहे हैं कि इसके बाद एक और मंजिल है जिसको बर्दुल यकीन कहा जाता है। और बर्दुल यकीन का मतलब ये है कि एक तो आंखों से देखा यकीन हुआ, एक छू के देखा यकीन हुआ, एक यकीन को देखा ठंडक मिली। एक सलवात है मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज में और गुफ्तगू रसूलुल्लाह से लहजे अली में, और खुद कह रहे हैं कि दिल मुस्तरिब है। अब ये सोच रहा हूं कि ये अली है या अल्लाह है। ये जुमला जो है सिर्फ मोमिनीन ही सुन सकते हैं, इसीलिए मौला ने खुद कहा है कि मोमिन उसको कहते हैं जिसको खुदावंद आलम ने बार बार इम्तिहान लेकर और परख कर चुना है। और हमारे फजाइल वो है जिसको ना नबी मुरसल बर्दाश्त कर सकता है, ना मलक मुकर्रब बर्दाश्त कर सकता है, सिर्फ वो मोमिन बर्दाश्त कर सकता है जिसके दिल का इम्तिहान ले लिया गया है। तो एक मर्तबा सवाल कर ही लिया रसूलुल्लाह ने कि पालने वाले ये कौन है, क्या तू गुफ्तगू कर रहा है क्या? तो एक मर्तबा खुदावंद आलम ने, हदीस कुदसी है, कहा कि पैगंबर तुम्हें बुलाने से पहले हमने पूरी मखलूक कायनात के ऊपर नजर डाली, और नजर डालने के बाद ये देखा कि तुम्हारे कल्ब से करीब कौन है। अब ऐसी जगह तुम्हें बुला रहे हैं जहां तन्हाई होगी, अब वहां कोई ऐसा मोनिस होना चाहिए जो दिल के बिल्कुल करीब हो। तो हमने ये देखा कि सिर्फ अली है तो तुम्हारे दिल के करीब है, तो हमने अली के लहजे को अपना लिया ताकि तुम्हारे दिल को इत्मीनान हो जाए और बर्दे यकीन हासिल हो जाए। एक सलमान भेजे मोहम्मद वाले। इसको कहते हैं बर्द यकीन। जनाब इब्राहिम का इम्तिहान वो आप सुन चुके हैं मौलवियों से, मौलाना लोगों से, कि उन्होंने परिंदों के टुकड़े किए और करने के बाद उन्होंने रख दिया 10 पहाड़ों के ऊपर, आवाज दी एक एक का नाम लेके, और उन टुकड़े टुकड़े आए और उनके चोंच में लग गए और पूरा परिंदा बन गया। मुझे कहीं नहीं मिलता है कि जनाब इब्राहिम ने आवाज देते वक्त ये कहा हो कि भैया जहां जहां टुकड़े हैं आ जाए,
نہیں، انہوں نے صرف اس کو آواز دی کہ بطخ آئے اور لگ جائے، یا مور آئے اور اس میں چونچ میں لگ جائے. مور کی چونچ بلند کی، وہ ٹکڑے آگے لگ گئے. اور لگنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اب انتظار میں نہیں، وہ زندہ ہو گئے، اڑ گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ کو میں نے دیکھا تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں قم بإذن اللہ، لیکن یہاں پر قم بإذن اللہ ہے ہی نہیں. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، کم سے کم ایک مرتبہ تو ابراہیم کہہ دیتے. تو امامت کی پہلی منزل وہاں ہے کہ صرف وہ آواز دیتی ہے اور زندگی آ جاتی ہے. سلمان کہیے محمد والے. تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد. یوم ندعو کل اناس بإمامہم. ادھر آواز دی، ادھر زندگی آ گئی. بلکہ یوں کہہ دوں کہ اگر امامت ہے تو پھر فکر نہ کیجئے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ واہ 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 واہ. امامت کا وجود ہی زندگی ہے. جب ہم قبر میں ہوں گے اور امام ساتھ میں ہو، کافی ہے. زندہ ہو امام نہ ہو، مردنی ہے. اسی لیے بڑے اچھے الفاظ میں رسول اللہ نے کہا یہ امامت جو ہے نظام امت ہے. جو اپنے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے، جاہلیت کی موت مر رہا ہے. اس کا مطلب یہ جہل وہاں ہے جہاں امامت نہیں ہے. ایک سب بات کہیے محمد صاحب. جہاں امامت ہو وہاں جاہلیت نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ امامت کی منزل اس لحاظ سے آگے لے کر چلیں کہ جس راستے سے آپ چل رہے ہیں اس راستے میں ایسے کو رکھیں جو کبھی ٹھوکر نہ کھائے. پرانے زمانے میں جو ہے آپ گئے ہیں دیہاتوں میں، گئے ہیں، رہے بھی ہیں. تو میں تو شہر کا پیدا ہوا بنگلور میں. تو ایک مرتبہ یو پی چلا گیا تو انہوں نے کہا وہ دو کھیتوں کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ پگڈنڈی. انہوں نے کہا کہ مولانا ذرا اس طرف جانا ہے، آپ اس کے اوپر سے اتریے گا نہیں. میں نے کہا کہ بھائی بہت پتلی سی ہوتی ہے وہ. کہا کہ نہیں اس کے اوپر چلیں تو ٹھیک ہے ورنہ پانی میں پیر چلا جائے گا. دونوں طرف چاول بو رکھے تھے اور اس میں پانی پانی. اب میں چلنے لگا تو ایک جگہ پہ تھوڑا سا پھسلا. کہا بھائی آپ بیکار ہیں مولانا. پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں بیکار ہیں. میں نے کہا کیوں؟ ارے جب آپ کا پیر پھسل رہا ہے تو پھر آج جو آپ آگے چلنے والے لوگوں میں سے ہیں، مولوی لوگ ہیں، آپ کو تو بالکل صحیح طریقے سے چلنا چاہیے. جب آپ معمولی سی پگڈنڈی پر سے ہمیں گزار نہیں سکتے تو صراط پر سے کیا گزارے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سب بات بھیجے محمد. صراط پر سے کیا گزارے؟ تو صراط پر سے تو وہی گزارے گا جو خود پہلے صراط پر چلے یا جس کے قبضے میں صراط ہو. اسی لیے پہلے خلیفہ نے بڑے اچھے انداز سے کہا لا یجوز احد الصراط. کوئی بھی صراط کے اوپر سے گزرے گا نہیں الا لمن كتب له علی الجواز، مگر وہ جس کے لیے علی جواز لکھ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صراط پر سے گزرنے کے لیے امامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف امامت کا جواز کافی ہے گزارنے کے لیے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. تو اتنا باریک راستہ اور اس میں آدمی جو ہے پریشان ہوتا ہے. لہذا وہ پہلا ٹیسٹ مولویوں کا وہ اسی طرح سے کرتے تھے. میں نے کہا کہ آج کے بعد میں لکھ دوں گا کہ بھیا جب دیہاتوں میں جانا اور خاص طور سے جوگی پورا اور آپ کے جولی اور مظفر نگر اور یہاں سب زیدی حضرات وہیں سے ہیں، 12 سادات 12 سے. تو وہاں سے جب وہ باقاعدہ امتحان لیتے ہیں اور امتحان لینے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. تو مجھے جو ہے جب جولی گیا تھا سب سے پہلے تو انہوں نے سرٹیفکیٹ دی مجھے اور یہ کہہ کر دیا انہوں نے کہ مولانا صاحب یہ آپ ہی کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دیں گے. جب آپ آئے تھے تو بچوں والی مجلس پڑھتے تھے، اب جا رہے ہیں تو آپ اب بزرگ ہو گئے.
بھائی کیا کہنے ہیں بھائی؟ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بچوں والی کیوں؟ کہا بچوں والی اس لیے کہ آپ تاریخ اسلام پڑھ رہے تھے. تاریخ اسلام تو بچوں کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اور جب آپ جانے لگے ہیں تو تھوڑا بہت تبرہ پڑھ کر جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلو اب بزرگی آ گئی. ایک سلوات بھیجے محمد بھائی. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ نعرہ حیدری! یہ تو وہی کرتا ہے نا جو خود بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے جب دشمن علی خود ہی ہیں تو وہ کیا دشمنان علی کے اوپر کچھ کہیں گے. اب سنیے گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کہ قرآن مجید میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. انما حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ نے تمہارے اوپر فحش چیزیں حرام قرار دی ہیں، جو اس میں سے ظاہر ہو یا جو اس میں سے باطن ہو. اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں امام. اور بیان کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز، ہر خیر کی اصل ہم ہیں، اور ہر نیکی ہماری فرع اور برانچ ہے. پھر امام نے لکھا بھی حدیث میں باقاعدہ، ہم ہر چیز کی خیر ہیں، اصل ہے ہر خیر کی، اور جو برانچز ہم میں سے نکلتی ہیں وہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے ایک فقیر کی مدد کرنا، جیسے حج کرنا، جیسے اللہ کے امر کی اطاعت کرنا. یہ سب امام نے ایک کے بعد دیگر مثالیں دی. اس کے بعد جملہ سنیے گا، وَعَدُوُّنَا أَصْلُ كُلَّ شَرٍ. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہر شر کی جڑ ہے، اور ان سے ہر چیز جو بری ہے نکلتی ہے. یہاں تک تو آپ نے مجھ سے سن لیا. اب سر سنیے گا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ نے خیر پیدا کیا تھا یا کیا تھا؟ سب بات ہے جی محمد والے. اللہ نے خیر پیدا کیا تھا یا شر؟ اگر شر اللہ نے پیدا کیا ہے تو پہلا شر مجھے بتائیں، اور اگر خیری خیر پیدا کیا ہے اللہ نے تو میں پکار کر کہوں گا اول ما خلق اللہ نوری. رسول اللہ کی حدیث، سب سے پہلے میں نے تمہارا نور خلق کیا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ میرا نور ہے، رسول کہہ رہے ہیں. اب رسول جو ہے خیری خیر محض ہے، یہاں تصور ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی شر ہے. اسی لیے سورہ فلق میں جو آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والے، ہم صبح کے وقت پہلی روشنی جو آتی ہے اس کے ذریعے سے تیری پناہ مانگتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، پاؤں پھٹنے کے وقت کے رب کی قسم، یا اس کے اعاذہ، اس کے ریفیوج میں جاتے ہیں. ٹھیک، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کہو کہ شر سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ اس چیز کی شر سے پناہ مانگتے ہیں جو تو نے پیدا کی ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے چیز پیدا کی ہے، چیز سے شر ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے، اللہ نے ابلیس پیدا کیا ہے،
شر ابلیس کا پیدا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس جو ہے دشمن اہل بیت ہے. ایک سماعت ہے کہ محمد والے تکبیر. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہم کسی مخلوق کو دیکھ کر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ شر ہے تو حقیقت میں وہ شر نہیں ہے. مچھر کو آپ دیکھ کے کہیں گے شر ہے. آپ کو کیا معلوم کہ مچھر کہاں شر ہے؟ مچھر جو ہے سائیکل آف لائف میں بڑا مددگار ہے. مینڈک کو آپ کہیں گے کہ یہ شر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مولانا بھائی آپ کو فائدہ نہیں ہے، چائنیز والے جو ہیں وہ کھاتے ہیں، بہت سے لوگ کھاتے ہیں اس کو، تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو انڈیا والوں نے کہا کہ بہت مینڈک پیدا ہو رہے ہیں، انہوں نے اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیا چائنا میں. اس سال جو ہے گجرات کے علاقے میں ملیریا بہت پھیلا. سائنسدانوں نے کہا کہ بھئی ملیریا کیسے آ گیا یہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے سے جب ہوتے ہیں مچھر مینڈک کھا جاتے تھے. اب مینڈک ہی یہاں سے ایکسپورٹ ہو گئے، ملیریا کے فرمان ہو گئے. تو خداوند عالم نے کسی چیز کو شر پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اکثر چیزوں کو خداوند عالم نے شر روکنے کے لیے پیدا کیا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے شر ہے. سانپ آپ کے لیے شر ہوگا اس لیے کہ وہ کاٹ لیتا ہے، مگر سانپ جو ہے وہ کاٹتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا ایک بات، کوئی جانور آپ کو نہیں کاٹے گا جب تک آپ بہادر ہوں. بڑی بات کیا کہ مولانا یہ جانور جتنے ہیں بزدل کو کاٹتے ہیں. نہیں یقین ہے؟ کھڑے ہو جائیں اور جانور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ دیکھیں، واپس لوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کو فطرتاً معلوم ہے کہ یہ ہمارا سپیریئر ہے. جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا بھی انفیریئر ہے. ایک سوال ہے کہ محمد والے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں. تو وہ ٹریننگ جب ہوتی ہے جانوروں کی تو اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ پہلی جو ہے وہ نگاہ سے نگاہ ملا، شجاعت ہونا چاہیے، بہادری ہونا چاہیے. تو وہاں پر جہاں پر یہ سب چیزیں جا کر اکٹھا ہو جائیں اس مرکز کو شر کا مرکز کہا جاتا ہے. یہ میری طرف سے حدیث نہیں ہے، 7ویں امام کی حدیث ہے کہ جب بھی تم شر دیکھو تو یقین رکھ لو کہ اس کا ظاہر حرام ہے، اس کا باطن امام جور ہے. اور جب بھی تم کوئی خیر دیکھو تو یقین کر لو کہ اس کا ظاہر حلال ہے اور اس کا باطن امام حق ہے. جب پوچھا اس نے کیوں، کہا اس لیے کہ یہ نہ ہوتا تو شر نہ ہوتا اور ہم نہ ہوتے تو خیر نہ ہوتا. تو جتنا خیر ہے وہ سمٹ کر اہل بیت میں آتا ہے. آج ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس وجہ سے نیکی کرتے ہیں کہ کسی نے نیکی بتائی، اور شر اگر کسی سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے. شر کی بھی مولانا نے مثال دی ہے، جیسے جھوٹ. مولانا نے مثال دی ہے جیسے جھوٹ، جیسے نمیمہ کے معنی چغلی کرنا اور غیبت کرنا. اس کے بعد مولانا نے ایک آخر میں جملہ کہا ہے، ذرا آپ لوگ اس کو کھلے دل سے سن لیں. مولانا نے کہا کہ وہ کیسا انسان ہوگا جو ہماری اصل کے اوپر ایمان رکھتا ہے مگر دشمن کے فروع کے اوپر عمل کرتا ہے.
یعنی اصل تو ہے ایمان، تو ہے ایمان پر، حق پر، لیکن جب عمل کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ۔ اس امامت کی فرح نہیں ہے، اس امامت کی فرح ہے۔ تو امام نے بتایا کہ نہیں، جو ہمارے اوپر یقین رکھے اس کے دل میں ہماری محبت کی جڑیں ایسے راسخ ہونا چاہیے کہ اس میں جب پھل نکلے تو صداقت ہو، پھل نکلے تو سخاوت ہو، پھل نکلے تو شجاعت ہو۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو مومن سے نکلتی ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہہ دوں، جب پھیل جائیں تو مومن ہے، اور جب سمیٹ لے اپنے آپ کو تو بخیل ہے۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کو دے نہیں۔ بس کل کی مجلس آپ کے پورے ذہن میں امام زین العابدین علیہ السلام، مجھے معلوم ہے کہ صبح سے آپ مجلسیں کر رہے ہیں، چند منٹ آپ کو زحمت اور یہاں پر جو ہے امام کہتے ہیں کہ بخیل سے کبھی دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ جب تمہیں بہت ضرورت ہوگی اس وقت وہ اپنی دولت کو تم سے الگ کر لے گا اور تمہیں دے گا نہیں۔ احمق سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ احمق اس کو کہتے ہیں جس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مولا یہ بہت اچھا آپ نے بتا دیا، آج کل کا دور وہ دور ہے کیا کہہ جب ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جتنے لوگ ہیں بغیر عقل والے وہ خود ہی ہم سے دور رہتے ہیں، ایک سلوات کے لیے۔ احمد ہے، اور اس سے دوستی اس لیے نہیں کرنا کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا نقصان۔ فاسق سے محبت نہیں کرنا کبھی۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو کھلے عام جو ہے برائی کرے، گناہ کرے، اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دور کی چیز تمہیں نزدیک کر کے دکھائے گا، اور جھوٹے سے کبھی محبت نہیں کرنا۔ یہ تمام چیزیں مولا نے بیان کی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خود بھی ایسے نہ ہونا اور ایسوں سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ تو ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہم نے کہا کہ جھوٹ ہے کس کو کہتے ہیں۔ اب جناب فاطمہ کا فدق سامنے آ گیا۔ ہم نے کہا کہ بھئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا بخیل کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جو کسی کو نہیں دے سمیٹ کے رکھ لے۔ کہ تیسری منزل پہ ہم نے دیکھا ارے قیامت کی منزل ہے، فدق نے اور ان نے دونوں نے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ فاسق کون ہے، تو دعائے کمیل نے بڑھ کر سہارا دیا کہ جس میں آیت لکھی ہوئی ہے کیا فاسق اور مومن دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ آگے بڑھ کر ولید نے مولائے کائنات سے کہا تھا کہ میں اتنا بہادر ہوں، میرا خاندان یہ ہے۔ چپ بیٹھ فاسق، تیرا اور میرا مقابلہ کیا ہے؟ تو اس کو قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ تو فاسق سے دوستی نہیں کرو۔ اور آخری منزل میں احمق، ہم نے کہا اس زمانے میں کیا تلاش کریں، کوئی زمانہ ایسا نہیں جو ان سے خالی نہیں ہے۔ ایک سلوات ہے جو تو یہاں پر جو ہے وہ امامت جب جمع ہو جائے تو اس کے اصل جو ہے اس کا نام ہے خیر، خیر محض، اور اس پر جو عقیدہ ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں خیر۔ اسی لیے جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی جملہ کہتے ہیں، ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر۔ پالنے والے ہم اس کے بارے میں صرف خیر جانتے ہیں، جبکہ کل دیکھا تھا گناہ کرتے ہوئے، کل ہی دیکھا تھا۔ آج نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے پالنے والے سوائے خیر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فروع دین کی گواہی نہیں دے رہے ہیں، ہم اصول دین اور امامت کی گواہی دے رہے ہیں۔
کہ ہم نے اس کے ایمان کو صرف امامت سے منسلک دیکھا ہے اور امامت سے ہٹ کر کسی کے اوپر اس کا ایمان نہیں. تو ہر ایک کے لیے ہم برجستہ کہتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا. اسی خیر کو پھر لے جائیں گے تاریخ اسلام میں تو دیکھیں گے کہ اہل بیت جمع ہو گئے ہیں اور جناب ام سلمہ چادر کو اٹھا کر کوشش کر رہی ہیں کہ داخل ہو جائیں. یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں. رسول اللہ نے چادر واپس لے لی اور لینے کے بعد کہا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف امامت ہی خیر نہیں ہے بلکہ محبت اہل بیت خیر. محبت اہل بیت آ جائے وہاں پر خیر ہی خیر. ایک مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو آپ سچ کے ظاہر ہے میں آستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں کہیں اور تو نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے دربار سے باہر نکلے. امام کے غلاموں کا ایک بیٹا وہ باہر کھڑا ہوا. اس نے جیسے ہی امام کو نکلتے ہوئے دیکھا امام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا مامون نے سب کو تحفے دیے ہیں، ہدیے دیے ہیں، عطا کیا ہے منصور نے، اس فہرست میں میرا نام نہیں. آپ میری سفارش کر دیں گے تو مجھے بھی عطا مل جائے گی. یہ بہت ہی گنہگار تھا اور شرابی تھا. امام اندر گئے، اس کی عطا لائے اور لانے کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دیا. دینے کے بعد جملہ سنیے گا امام کیا کہتے ہیں. جب اس نے شکریہ ادا کیا اور جانے لگا کہا کہ سنو، جب کوئی نیکی کرے تو وہ اچھی ہے، مگر ہم سے قریب ہو اور نیکی کرے تو وہ بہت اچھی ہے. جب کوئی برائی کرے تو وہ بری ہے، مگر ہم سے قریب ہو اور برائی کرے تو وہ بہت بس یہ چیپٹر کلوز کر دیا امام نے. اس سے علاوہ کچھ نہیں کہا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، نہیں. ایک بات بیان کر دی اور بیان کرنے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو جب ہمارا اپنے قریب آتا ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے کہ مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کچھ ہی دن پوری زندگی گزار دی حر نے، پوری زندگی گزار دی حر نے. اب آیا ہے عاشور میں امام کے پاس چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، اور امام نے اس کو سند دے دی کہ دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی. کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ در اتنا وسیع ہے کہ اس پر اگر کوئی آ گیا بس. اسی لیے امام حسین کے روزے کے لیے یہ جو گنبد امام حسین کے نیچے کھڑے ہو کر پہلی دعا کر اس کی دعا پہلی دعا گنبد حسین کے نیچے کھڑا ہو کر. اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جنازہ آ رہا تھا نجف. مولا نے اس سے مجاور سے کہہ دیا کہ یہ جو جنازہ آ رہا ہے اس کو دفن نہیں ہونے دے. ایک دن کی تاخیر ہو گئی. دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ مولا آئے ہیں. کہا اب یہ جنازہ آئے تو دفن کرنے دیں. کہا مولا پہلے تو آپ نے منع کیا تھا. کہا کہ ہاں پہلے وہ سیدھے میری طرف آ رہا تھا، اب راستہ بھٹک گیا ہے اور کربلا سے ہو کر آ رہا ہے. اس کے اوپر کربلا کی گرد پڑی لہذا اس کو معمولی منزل نہیں ہے سکھانے کے رہی. اس کو گرد کربلا ہے، اس کو خوب
آج بھی مومنین قبر میں خاک شفا رکھتے ہیں کہ مولا ہم چاہے اس قابل نہ صحیح لیکن وہ تو اس قابل ہے جس کی بارگاہ سے ہمارا یہ وہ ہے جس پر آدم بھی روئے ہیں، جس میں 1,24,000 انبیاء روئے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی روئی ہے تو فاطمہ زہرا۔ بس ایک ہی جملہ کہوں گا، زیادہ نہیں۔ امام رضا علیہ السلام حدیث بیان کرتے ہیں کہ روز محشر جب تمام عالم جمع ہوگا تو ملائکہ ندا کریں گے اور کہیں گے کہ اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ یہاں سے گزر رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو جو غیر ہیں وہ تو نگاہوں کو نیچی کر لیں، لیکن جو سادات ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کیوں کریں؟ یہ تو ان کی جدہ ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں فاطمہ آئیں گی کہ جو اپنے بھی ہوں گے وہ دیکھ نہ سکیں گے۔ ایک ہاتھ میں لہو بھرا ہوا کرتا، دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جنازہ ہوگا۔ اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو بی بی آ رہی ہوگی میری جدہ تو ان کے اوپر سرخ عبا ہوگی، سرخ چادر ہوگی۔ یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی، مصبوغ بالدم، فاطمہ کی چادر سفید تھی لیکن یہ خون سے رنگی ہوئی سرخ ہوگی۔ میں ہوتا تو کہتا ہے مولا یہ خون کہاں سے آیا؟ کیا محسن کا خون ہے؟ کیا علی اصغر کا خون ہے؟ کیا حسین کا خون ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حسین شہید ہوئے تو فاطمہ نے اپنا دامن پھیلا لیا، عامر لال میری آنکھوں اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے گناہ گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، پانے والے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، جوار معصومین میں ان کی جگہ عطا فرما، پانے والے جہاں جہاں مومنین ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، دنیا اور آخرت میں انہیں کامرانی اور کامیابی عطا فرما، پانے والی ہماری عزا کو، ہماری مجلس کو، ہمارے ماتم کو، نوحہ اور ذکر کو قبول فرما، پانے والے ہماری عزاداری سے امام زمانوں کو تسلیت و تعزیت عطا فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما، حج اور زیارت سے مشرف فرما، حضور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمارا شمار اور قیامت منصاب